بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سوال جواب سیگمنٹ کا 10واں ایپیسوڈ لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا یہ ایپیسوڈ جس میں آپ کے سوال ہوتے ہیں، ہمارے اس پر جواب ہوتے ہیں، یہ ہر اتوار یعنی ہر سنڈے کو آتا ہے۔ آپ بھی اس میں حصہ دار بن سکتے ہیں اپنے سوالوں کے ذریعے۔ آپ بھی اپنے سوالات اس میں واٹس ایپ یا کمنٹ باکس وغیرہ کے ذریعے سے بھیج سکتے ہیں، اور بعض سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جو فون وغیرہ کے ذریعے سے آتے ہیں، ہم ان کو بھی یہاں مناسب سمجھتے ہیں تو کبھی شامل کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری ایک بہن ہے عالیہ صاحبہ، یہ مہاراشٹرا سے ہیں، کہتی ہیں کہ میرے والد محترم کا کاروبار حلال نہیں ہے اور میں گھر سے باہر جا کر کوئی کاروبار نہیں کرتی یا نہیں کر سکتی، تو میں اپنے والد کی کمائی میں کھانا پینا کرنے پر مجبور ہوں، کیا یہ میرے لیے درست ہے؟ بھائی، آپ پہلی بات تو چونکہ آپ خاتون ہیں، اور خواتین کے لیے سب سے بڑی بہت بڑی عبادت یہ ہے کہ خواتین اپنے گھر کی چہار دیواری کی پابندی کرتے ہوئے وہاں رہ کر اللہ اللہ کریں، یہ ان کے لیے ایک بہت عظیم عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اب چونکہ والد صاحب کا کاروبار حلال نہیں ہے تو آپ کے لیے کوئی چارہ بھی نہیں ہے کہ آپ کچھ کماتی نہیں ہیں یا آپ کچھ کما نہیں سکتی ہیں۔ کوشش کر لیں اگر کوئی ایسا کام مل جائے جس کو گھر پر بیٹھ کر کیا جا سکتا ہو، اور اس کو اپنے کھان پان میں ڈال لیں اور وہ آپ کا کھان پان بن جائے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر ایسا بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے آپ کے علاقے کے اعتبار سے، تو بہرحال جو والد آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، گھر میں بنواتے ہیں، آپ اسی میں سے کھائیں اور اللہ تعالیٰ رب العزت سے ان کے لیے ہدایت کی اور حلال رزق کی دعا بھی کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے بہتر انتظام فرمائے۔ لیکن جو لوگ خاص طور سے مرد حضرات جیسا کہ باہر جا کر کام کرتے ہیں، جن حضرات کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس طرح کے رزق سے بچا جائے، تو ان کو لازم ہے کہ وہ مشکوک رزق سے بھی بچیں، چاہے جائے کہ حرام رزق۔ بہرحال حرام رزق سے تو لازمی طور پر بچنا چاہیے۔ لیکن ان بہن کا مسئلہ چونکہ اس طرح کا ہے کہ یہ گھریلو خاتون ہیں اور گھر کے باہر یا تو جاتی نہیں ہیں یا باہر جا کر کوئی کام کر نہیں سکتی ہیں، تو بہرحال تو ان کے لیے بات ایک الگ رہی۔ بھوکے تو نہیں مر سکتی ہیں نا، کھانا تو ایک انسانی ضرورت ہے، تو بہرحال ان کو کھانا پڑے گا۔ لیکن جن لوگوں کے لیے اس سے بچنا ممکن ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس سے بچیں۔ اگلا سوال ہے نعیم صاحب ممبئی سے، کہتے ہیں کہ مجھے شک بہت ہوتا ہے وضو میں، غسل میں اور ہر چیز میں کیا کروں؟ نعیم صاحب، شک کی بیماری ایک مصیبت کی بیماری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے لیے میں ایک روحانی عمل آپ کو ذکر کرتا ہوں جو مجھے حضرت فقیہ الاسلام مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرض کے سلسلے میں ملا تھا۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور 21 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھیں۔ اس عمل کو آپ کر لیا کریں، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کر لیں، خصوصاً اگر ہو سکے تو نماز فجر کی سنتوں کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے سورہ فاتحہ اور 21 مرتبہ علم نشرح والے اس عمل کو کر لیں، اور کسی بوتل وغیرہ کے اندر پانی لے کر اس میں دم کریں، اور اس پانی کو بار بار جتنی مرتبہ آپ کو ہو سکے اتنی مرتبہ اس پانی کو بار بار پیتے رہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو نہ صرف اس شک کی بیماری سے بلکہ اور بھی بہت ساری بیماریوں سے انشاءاللہ جلد نجات مل جائے گی۔ اس میں بہت برکت ہے، بڑا شاندار عمل ہے، یہ بزرگوں کا بہت زیادہ تجربے کا عمل ہے، اور بزرگ حضرات مستقل اس طرح کے اعمال کی تلقین فرمایا کرتے ہیں سائلین کو۔ بہرحال میں نے بھی جو مجھے بزرگوں سے ملا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، اور بھی کوئی شخص اگر کسی دوسری بیماری کے لیے اس عمل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، بہرحال وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اگلا سوال محمد ساحل صاحب کا ہے سرائے ترین سے، یہ غالباً شاید خرجہ سے ہیں۔ کہتے ہیں مفتی صاحب تسبیح پر بنا وضو کے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ بھئی، بنا وضو کے قرآن کریم کو چھو کر پڑھنا منع ہے۔ چھونا یعنی پڑھنا منع نہیں ہے، چھونا منع ہے۔
لیکن آپ کوئی تسبیح پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ اور درود شریف یا کوئی ایسی چیز پڑھنا چاہتے ہیں، جائز ہے۔ اگر آپ وضو کے ساتھ پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وضو کی حالت میں آدمی ایک نورانی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کے انوار و برکات الگ رہے، لیکن بغیر وضو کے پڑھیں گے تو ان انوار و برکات سے بس محرومی رہے گی۔ لیکن بہرحال ذکر کرنا وضو سے بھی اور بے وضو بھی، ہر حال میں ذکر کرنا ہے، تسبیح پر بھی بغیر تسبیح کے بھی۔ بہرحال بغیر وضو کے بھی تسبیح پر آپ ذکر اللہ کا کر سکتے بھی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ آپ کریں بھی اگر آپ بے وضو ہیں تو۔ ویسے تو دیکھیں بہت ہی کمال کی نعمت ہے اگر کسی کو توفیق ہو جائے کہ ہر وقت باوضو رہنا، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اور بہرحال باوضو رہنے والے بڑے خوش نصیب ہیں، ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور ہر لحاظ سے ان کا دل بھی اچھا رہتا ہے، اور اوقات کا جو گزرنا ہے وہ بھی بڑا اچھا رہتا ہے۔ بہرحال باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ کل ملا کر یہ ہے کہ بغیر وضو کے بھی تسبیح پر اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ کہتے ہیں مفتی صاحب محرم کے دن نئے کپڑے پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نئے کپڑے پہن لیے تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ محرم سے ان کی مراد ہے 10 محرم، یعنی یوم عاشورہ جس کو کہتے ہیں۔ بھائی یہ بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ 10 محرم کو شریعت اسلامی میں غم کا دن نہیں کہا جاتا، یہ تو لوگوں نے بس ایک خرافاتی طور پر بنا لیا کہ یہ غم کا دن ہے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہلی بات تو مرے نہیں ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ مرے نہیں ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہیں، اور شاندار شہید ہیں۔ ایسی شہادتیں اللہ سب کو نصیب فرمائے، کیا خوش نصیبی والی شہادت تو ہر ایک کی جس کو بھی ملے خوش نصیبی ہی ہے، لیکن پھر وہ بھی شہادت بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، وہ بھی شہادت بھی شہدائے کربلا کی، کیا ہی عظیم شہادت ہے۔ لیکن ہم شہیدوں کا ماتم نہیں کیا کرتے، کیونکہ شہید زندہ ہے، اگر کوئی مرا بھی ہو تو اس کا ماتم بھی اس کا غم بھی صرف 3 دن ہوتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو تو کتنی صدیاں گزر چکیں، تقریباً 14 صدیاں گزر گئیں، اور آج بھی لوگوں نے اس دن کو غم کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ جب یہ دن غم کا دن ہی نہیں ہے تو نئے کپڑے نہیں پہننا یا اس دن شادی نہیں کرنا کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا۔ ہمارے یہاں تو اس دن شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، اس دن نکاح ہوتے ہیں، کوئی دقت ہی نہیں ہے اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لہذا نئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں آپ اگر آپ پہننا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، نہ اس کو خوشی کے ساتھ گزارنا ہے اس دن کو، نہ غم کے ساتھ گزارنا، بس نارملی ایک دن ہے۔ البتہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے، اپنے گھر میں فراوانی رکھنی چاہیے رزق وغیرہ کی، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو غم کے ساتھ مناتے ہیں اور الگ الگ رسمیں الگ الگ علاقوں میں ہوتی ہیں، ان سب سے بالاتر ہو کر خالص ایک عام دنوں کی طرح سے جیسے گزر جاتے ہیں اور کوئی رسم و رواج نہیں کرتے، ایسے رسم و رواج سے پاک رہتے ہوئے اس دن کو گزارا جائے۔ بہرحال نئے کپڑے پہن سکتے ہیں اگر آپ پہننا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ضروری بھی نہیں کہ آپ اسی دن نئے کپڑے پہنیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس دن نئے کپڑے نہ پہنیں، آپ کی مرضی ہے، پہننا چاہیں پہنیں اور نہیں پہننا چاہتے ہیں تو نہ پہنیں۔ اگلا سوال ہے، یہ کہتے ہیں مفتی صاحب یوم عاشورہ کے روز کھچڑا بنانا یا بریانی بنانا اور شربت بانٹنا کیسا ہے؟ بس وہی جیسا میں نے عرض کیا، رسم و رواج کے علاوہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بھائی جہاں تک یہ بات ہے کہ غریبوں کے لیے اس دن اپنے گھر میں فراوانی رکھیں یا اپنے گھر والوں کے لیے فراوانی رکھیں رزق کی، چلیے بات اس حد تک، لیکن یہ کیا بات رہی؟ اصل میں شربت بانٹنا تو بالکل ہی بیکار کی بات ہے۔ کیوں ہے بیکار؟ یہ سن لیجئے پہلے۔ شربت اس لیے بانٹا جاتا ہے کہ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیاسے شہید ہوئے تھے، لہذا ہم شربت بانٹ رہے ہیں، اس شربت سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیاس بجھ جائے گی۔ کیا ہی احمقانہ عقیدہ ہے! اس عقیدے کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک شہید جب اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور وہ بھی پھر میں نے ذکر کیا جیسا کہ وہ بھی شہید ہو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسا، تو ان کی تو ظاہر بات ہے کہ مغفرت کے بارے میں کوئی سوچنا بھی نہیں چاہیے، وہ تو ایک مغفرت یافتہ ہی آدمی ہیں، وہ ایسی شخصیت ہیں، تو ان کی تو ادھر شہادت ہوئی اور ادھر ان کے لیے جنت کی نعمتیں حاضر ہیں۔ تو کربلا کے پیاسے کو جنت کی نعمتوں میں پانی نہیں ملے گا کیا؟ نعوذ باللہ! کیا وہ 1400 صدیوں تک پیاسے ہی رہے؟
اور کیا ان کو ہمارا پانی پہنچ جائے گا؟ یہ عقیدہ کہ ہمارا شربت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیاس بجھائے گا، یاد رکھیے گا یہ عقیدہ محض جہالت پر ہے، اس کا شریعت سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ یہ جن لوگوں کو شریعت سے کوئی واسطہ نہیں اور رسم و رواج ہی ان کے ہاں سب کچھ ہے، یہ چیز ان لوگوں کی پیداوار ہے۔ بہرحال اگر بریانی وغیرہ آپ اس لیے بنا رہے ہیں کہ بھئی اپنے بچوں میں فراوانی رکھیں، بنائیے، لیکن بریانی ہی کی تخصیص درست نہیں ہوگی کہ ہم بریانی ہی بنائیں، کچھ بھی بنا لیجئے۔ کہ ایسی کھچڑے کی یہ بات آپ کر رہے ہیں، کھچڑے کو ہمارے علاقوں میں حلیم کہتے ہیں، الگ الگ علاقوں کے اعتبار سے الگ الگ کچھ کہتے ہوں گے۔ تو بہرحال اگر آپ کھچڑا بناتے ہیں تو اس کو مخصوص کرنا ہے کہ 10 محرم کو کھچڑا ہی بنے گا، یہ بھی غلط ہے۔ آپ پورے سال کے 365 دن کھچڑا بنائیے، کس نے منع کیا؟ آج بھی بنائیے، لیکن یہ خاص کر لینا کہ آج کے دن کھچڑا ہی بنے گا یا کھچڑا آج ہی کے دن بنے گا، یہ غلط ہے۔ 365 دن ہر دن بنائیے، اس میں 10 محرم کو بھی شامل کیجئے۔ آپ کے یہاں جب 364 دن بنتا ہے تو 65ویں دن بھی بنے، کوئی دقت نہیں، لیکن پورے سال سے سال تو اس کو جانتے بھی نہیں اور یوم عاشوراء کے دن اس کو خاص کر لیا ہے کہ جی آج تو کھچڑے کا دن ہے۔ بالکل غلط بات ہے، ان چیزوں کا شریعت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ محرم کے جلوس کے دیکھنا کیسا ہے؟ بھئی جس چیز کا نکالنا جائز نہ ہو اس چیز کا دیکھنا جائز کیسے ہوگا؟ میلے ٹھیلے جو ہوتے ہیں، یہ جلوس وغیرہ جو ہوتے ہیں، اگر ان میں شرکت کرنے والے شرکت ہی نہ کریں تو نکالیں گے کوئی کس کے لیے؟ اب آپ حضرات اگر اس کو دیکھیں گے تو ظاہر بات ہے اس کی رونق بن رہے ہیں، اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو جو خواہ کی چیزیں ہیں تو ان چیزوں کا حصہ بننا بھی احمقانہ ہی ہے اور فضول ہے، اور گناہ کی چیز کے اندر حصے دار بننا اور اس کی رونق بننا اور اس کو تقویت دینا اور اس میلے کی کو جو ہے ذریعہ بننا اس بات کا کہ جتنے زیادہ لوگ آئیں گے اتنے زیادہ لوگ، تو یہ چیز تو سب محض فضول ہے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جلوس نکل رہا ہے 10 محرم کے موقع پر اور صاحب نماز کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ کیسا ماتم حسین ہے؟ یہ ماتم حسین ہے، یوں کہیے یہ مذاق ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، نعوذ باللہ۔ اگر کہیں قوت کے ساتھ ان کو روکا جا سکتا ہو تو یقیناً اس چیز کو روکا جانا چاہیے، اس چیز کو روکا جانا چاہیے، اور اس کی جگہ پر جو صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کیا ہے وہ کریں آپ۔ انہوں نے کوئی تعزیہ نہیں نکالا، صحابہ موجود تھے اس وقت میں، بعد میں کوئی مدینے میں تھے، کوئی مکے میں تھے، کوئی کہیں اور تھے، کوئی کہیں اور تھے، یہاں تک کہ یزید کے دربار میں جب وہ قافلہ پہنچا ہے اس وقت میں بھی وہاں صحابہ کے بعض افراد کا ذکر ملتا ہے کہ وہ وہاں موجود تھے، لیکن انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کوئی مجھے بتائے کون سا تعزیہ نکالا؟ پھر آج تعزیہ کیوں بھلا؟ کیا اہمیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، محض واہیات ہے، جہالت ہے۔ تعزیہ نکالیں گے، اذان ہو رہی ہوگی، تعزیے کی جو وہ شور شرابے کی لائن کی جو بھی ان کے کام ہو رہے ہیں وہ جاری رہیں گے، اذان کا احترام ختم۔ اور اذان کا سب سے بڑا احترام تو یہ ہے کہ اذان پر لبیک کہا جائے، اذان ہو گئی چلیے مسجد، لیکن کون جائے گا اس جلوس میں سے نکل کر مسجد؟ کوئی مجھے بتائے کہ جلوس خالی ہو جاتا ہے کیا نماز کے وقت میں؟ اگر نماز کے مقابلے تعزیہ داری زیادہ ضروری ہے، خالص احمقوں کا عمل ہے۔ فرض کو چھوڑ کر واہیات میں لگنا، اس کو کون شریعت کہے گا؟ کوئی احمق ہی اس کو شریعت کہہ سکتا ہے، کوئی بیوقوف ہی، اس کو جاہل ہی آدمی اس کو شریعت کہہ سکتا ہے۔ اس کا شریعت سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ۔ میں جانتا ہوں میری یہ بات بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ سخت گزرے گی، لیکن میری بات پر تنقید بعد میں کرنا، پہلے مجھے کوئی معقول دلیل دکھانا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی معقول دلیل ہو تب میری بات پر تنقید کرنا، جب تک آپ کے پاس معقول دلیل نہ ہو میری بات پر تنقید کرنے کی جرأت مت کرنا۔ اگلا سوال لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آیت کریمہ کے عامل کیسے بنیں؟ بھئی آیت کریمہ ایک جلالی چیز ہے، اور کسی ایسے کام کے لیے جو بہت ہی زیادہ اٹکا ہوا ہو، کسی بھی طرح سے نہیں ہوتا ہو، آیت کریمہ کا اہتمام اکابر ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، اور حدیث شریف میں بھی ہے کوئی شخص آیت کریمہ کے ذریعے اللہ سے دعا مانگے اور اس کی دعا قبول نہ ہو، تعجب ہے اس پر۔ بہرحال آیت کریمہ کا عامل بننے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک چلے میں 1.25 لاکھ مرتبہ کیا جائے،
یہ ایک طریقہ ہے۔ اور اگر بھائی کسی کو اس کا شوق ہے تو میرے خیال سے یہاں یوٹیوب پر رابطہ کرنے کے بجائے انفرادی طور پر رابطہ کریں، شاید یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ کچھ آسان زکوٰتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ مشکل زکوٰتیں بھی ہوتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ 40 دن میں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جیسا جلالی عمل 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا یہ بہت مشکل چیز ہے۔ تو لوگوں کے احوال دیکھ کر بھی کچھ آسان چیزیں ان کو بتا دی جاتی ہیں کہ بھئی یہ طریقہ زکوٰۃ آسان ہے، اس طرح سے کر لیجئے۔ تو اگر آپ رابطہ کرتے ہیں پرسنلی طور پر تو پھر آپ کے لیے آسانی کی کوئی صورت دیکھی جائے گی انشاءاللہ۔ بہرحال اصل میں کچھ چیزیں لوگوں کے احوال کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، جیسے آدمی کے احوال ہیں اس کے اعتبار سے ہی مشائخ ان کو تعلیم کیا کرتے ہیں۔ کوئی آدمی ہے بڑا مضبوط ہے، پڑھنے میں بھی مضبوط، برداشت میں بھی مضبوط، تو اس کو سخت چیزیں بتانے میں بھی کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو کہہ دو جی ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھنا، اس بیچارے سے وہی نہیں ہوتی، اب اس کو کہہ دو کہ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھے۔ بھئی جس آدمی سے ایک تسبیح تیسرے کلمے کی ہے، ایک تسبیح درود شریف کی نہیں ہو رہی، وہ آدمی بیچارہ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کیسے پڑھے گا؟ تو لوگوں کے احوال بھی دیکھنے ہوتے ہیں کچھ۔ بہرحال کہتے ہیں اگلا سوال، کہتے ہیں کہ حمیرہ نام رکھنا کیسا ہے؟ بھئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک نام حمیرہ بھی ہے، اور حمیرہ بہت اچھا نام ہے، بہت اچھا نام ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بہرحال تو بہت اچھا نام ہے، اگر آپ نے حمیرہ اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے یا رکھنا ہے بہت اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمارے اس کاوش کو قبول فرمائے، اور آپ اپنے سوالات کمنٹس باکس کے اندر بھی بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے سوالات فون وغیرہ پر بھی جن کے پاس ہمارا نمبر ہے وہ لوگ بھیجتے ہیں۔ بہرحال دعا کی درخواست کرتے ہیں آپ سے، اور ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد دوسروں تک شیئر کیا کریں، اس کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔